اسرائیل سراؤنڈ دوازدہویں لہرہ سیجل میزائل کارمرز بیتا ایرانی فوج گشتہ اہداف سرا مرکوز میزائل عرش بڑھ جاہیں پاسداران انقلابہ اسرائیلی فضائے حدود مکمل کنٹرول حاصل کرنے دعویٰ کتا ایرانی فوج ریدا زائنس دفاعی نظام ایرانی میزائل عرش دیواں بے بس ظاہر آہ گیا اسرائیل سرا عرش فتح 1 ہائپرسونک میزائل کارمرز کنک بیتا امریکی اخبار ریدا اسرائیل میزائل شکن انٹرسیپٹر کمی دیم پانی بیلسٹک عرش دارگ صلاحیت اثر مند بیت کا ادرگتا میں گناہ ہمراہ داری کنگے تجزیہ کار بلال ڈار جی بلال ڈار بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے بلال صاحب یہ جو ایران اسرائیل کشیدگی ہے یہ مزید طول پکڑتی جا رہی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جی یہ دیکھیں یہ جو کشیدگی ہے یہ کشیدگی ظاہری بات ہے ایک جنگ ہے اور اس جنگ میں جو تباہی ہونی ہے وہ تو روز بروز نظر آ رہی ہے اور خدا نخواستہ مزید بڑھ سکتی ہے ایکچولی یہ جنگ دو ملکوں کے درمیان نہیں بلکہ بڑی سپر طاقتوں کے درمیان بھی ہو رہی ہے اور آپ کو علم میں ہے کہ اسرائیل اکیلا نہیں لڑ رہا گو کہ اس کی فوجیں میدان میں نظر آتی ہیں اکیلی ہیں لیکن اس کو تمام طرح کی جو ٹیکنالوجی ہے جو ویپنز ہیں اس کے علاوہ جو اس کو سیٹلائٹ سے اور ریڈاروں سے اور جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے وہ اس کو امریکن ٹیکنالوجی کی پوری اس وقت بھی سپورٹ حاصل ہے اس کو مدد کی جاتی ہے کہ کہاں سے میزائل آ رہا ہے یا آنے والا ہے اور کس طرح ان کو انٹرسیپٹ کرنا ہے وہ پوری ڈائریکشنز بھی دیتی ہیں ان کو لیکن یہ بڑا ایک اہم ایشو اس وقت بن چکا ہے وہ اس وجہ سے بھی کہ اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس میں تباہی مزید زیادہ بڑھے گی اور اگر یہ جنگ جلدی ختم ہو جاتی ہے تو یہ سب کے لیے سوٹیبل ہوگا لیکن اسرائیل کبھی بھی ایسا نہیں چاہے گا کیونکہ اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ جس طرح اس نے عراق میں لیبیا میں اور سیریا میں اور دیگر ممالک کے اندر اس نے عرب ممالک کے اندر رجیم چینج کی ہے وہاں کی حکومتیں چینج کی ہیں وہاں کی بیوروکریسی چینج کی ہے تو اسی طرح وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ایران کے اندر بھی وہ اپنی اس رجیم کو چینج کرے اور وہاں اپنے ہم نوا قسم کے لوگوں کو لا کے بٹھا لے اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جاتا ہے تو ایسی سچویشن میں پاکستان سمیت چائنا کے لیے بھی پھر خطرات بڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ رشیا افغانستان بھی ان مسائل میں ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے دیکھیں افغانستان کے پاکستان کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہاں پہ یہ ہوگا کہ اسرائیل ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی آ کے یہاں بیٹھ جائے گا اور پاکستان کا جو مغربی بارڈر ہے جو ہمیشہ سیف رہا ہے اور ہمیں وہاں کبھی بھی فوجیں لگانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی جیسے انڈیا کی طرح لگانی پڑتی ہے یا توجہ دینی پڑتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہاں بھی فوجیں لگانی پڑ جائیں یا وہاں بھی توجہ دینی پڑ جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ بلوچستان میں جو انسرجنسی چل رہی ہے بدامنی چل رہی ہے اس میں جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کو مزید پھر وہاں سے سپورٹ مل سکتی ہے جیسے کہ پہلے بھی انڈیا چابہار کے راستے اب بلوچستان میں آتا ہے جیسے کل بھوشن یادو کو جو پکڑا گیا ہے وہ یہیں سے پکڑا گیا وہ چابہار سے بلوچستان میں داخل ہوا تھا اور یہاں سے آ کے وہ ٹارگٹ دیتا تھا جاسوسی کرتا تھا اور کالعدم تنظیموں کو سپورٹ کرتا تھا تو اس کے بعد اگر یہ رجیم پوری طرح سے چینج ہو جاتی ہے تو آپ کے علم میں ہے کہ اسرائیل پاکستان کا اصلی دشمن ہے اور پاکستان کے خلاف کھل کے کھڑا بھی ہوا ابھی حالیہ پاکستان انڈیا جو جنگ ہوئی ہے اس میں بھی اس نے پوری طاقت کے ساتھ اپنی انڈیا کی سپورٹ کی ہے اور اس جنگ میں وہ اس طرف سے کھڑا ہوا ہے لڑائی اپنی ٹیکنالوجی کی ہے اس کے لوگ وہاں پہ موجود تھے انڈیا کے اندر تو ابھی اگر ایسی سچویشن میں یہ سب کچھ ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ پاکستان کے لیے خاص طور پہ افغانستان میں مسائل کو بڑھائے گا جی سر روس بھی میدان میں آ گیا ہے اور ایران کی حمایت کر دی آپ کیا سمجھتے ہیں اب حالات کس طرف جا رہے ہیں دیکھیں جی یہ ظاہری بات ہے روس کی حمایت ہوئی ہے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں یہ جنگ جس طرح سیریا میں جس طرح جنگ ہوئی ہے بہت تباہی ہوئی وہاں پہ اور وہاں پہ روسی افواج بھی لڑ رہی تھی امریکن افواج بھی لڑ رہی تھی وہاں پہ جو مقامی دو فریقین تھے وہ بھی لڑ رہے تھے تو کئی ایسی سچویشن بھی نہ ڈیولپ ہو جائے تو اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے ایسی سچویشن میں پھر اسرائیل کو بھی بہت شدید نقصانات پہنچیں گے کیونکہ پھر اگر کھل کے ممالک آمنے سامنے آ جاتے ہیں یا اسلحہ کی سپلائی ہی ایران کو کھل کے ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ کے سامنے ہے کہ یوکرائن روس کے مقابلے میں بہت کمزور ملک ہے اس کی کوئی اتنی بڑی فوج بھی نہیں ہے یوکرائن کی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی اتنا جدید اسلحہ تھا
لیکن آج 4 سال ہو گئے ہیں وہ روس کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اس کے ساتھ کسی نے گو کے نقصان یوکرائن کا بہت ہوا، لیکن اس نے روس کو بھی بے تحاشا نقصان پہنچایا ہے، اور ابھی تک روس یوکرائن کو فتح کرنے میں 3-4 سالوں میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور اگر ایسی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے کہ ایران کو بھی اسی طرح روس اور چائنا کی طرف سے یا دیگر اطراف سے جدید اسلحہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اسرائیل کے لیے بہت بڑے مسائل پیدا ہوں گے اور یہ بہت بڑا اس کو نقصان ہوگا۔ ابھی بھی جو ایران نے اپنے پرانے میزائل یوز کیے ہیں، ابھی جو جدید میزائل ہیں ان کی بہت کم اس نے تعداد میں استعمال کی ہیں، لیکن پرانے میزائلوں سے بھی اس نے اسرائیل کو کئی مقامات پہ ہٹ کر کے ان کی کافی کیجویلٹیز کی ہیں اور جانی مالی کافی نقصان پہنچایا ہے۔ تو اگر ہم سوچیں ذرا کہ اگر یہ ممالک اس کو کھل کے اسلحہ دینے لگ پڑے اسی طرح جس طرح روس کے خلاف امریکہ نیٹو یوکرائن کو اسلحہ دے رہا ہے، تو یہ روس کے پاس بھی ایک نادر موقع ہے کہ وہ بھی امریکہ کو اسی طرح جواب دے، اسرائیل کو اسی طرح جواب دے، تو پھر اس کے لیے بھی یہ بہترین موقع ہے اپنا بدلہ لینے کا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ شاید آنے والے دنوں میں ایسا ہوگا کہ ایران کو روس کی جانب سے کھل کے اسلحہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ ابھی بھی اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے S-300 اور اس طرح کے دیگر انہوں نے ویپنز دیے ہیں جو اطلاعات آئی ہیں میڈیا پہ روس نے، تو اگر اس جنگ میں کھل کے اگر وہ اسلحہ دینا شروع کر دیتا ہے تو پھر ایران کی جو پوزیشن اس وقت بالکل زیادہ تر ایران کا نقصان ہو رہا ہے اور اسرائیل کا کم ہو رہا ہے، لیکن پھر یہ میچ برابر ہوتا ہوا دکھائی دے گا، اور اس کی صورت میں میرا خیال ہے پھر امریکہ کو بیچ میں مصالحتی کے لیے پھر آگے بڑھنا پڑے گا، اور اسرائیل خود مصالحتی کے لیے بھی کہہ سکتا ہے۔ جی سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنگ مزید کب تک چلے گی، یا پھر اس جنگ کو روکنے کے لیے کوئی مذاکرات کیے جا رہے ہیں؟ اس کا انحصار اس چیز کے اوپر ہے کہ اگر ایران اسرائیل کو زیادہ نقصان پہنچانے لگ پڑتا ہے، اس کے پاس ایسے میزائل آ جاتے ہیں یا اس کی ٹیکنالوجی ایسی کامیاب ہو جاتی ہے جو اسرائیل پہ براہ راست ہٹ کرتی ہے، تو پھر اگر وہ جانی اور مالی نقصان اسرائیل کا جو ابھی ہوا ہے اس کی نسبت 4 گنا زیادہ شروع ہو گیا، تو پھر اسرائیل خود اس جنگ بندی کی طرف بڑھے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا اور اسرائیل کا ہی نقصان ہوتا رہا تو پھر اسرائیل جنگ بندی کی طرف نہیں جائے گا، نہ ہی امریکہ اس پہ زور ڈالے گا۔ جس طرح کہ حماس کے معاملے میں ہوا، جب تک انہوں نے حماس کی ساری قیادت کو ختم نہیں کر دیا تب تک دنیا بھر کے احتجاجوں کو اور دنیا بھر کی اپیلوں کو، UN کے قراردادوں کو، کسی چیز کو اسرائیل نے نہیں مانا۔ تو اسی طرح یہی پالیسی اس کی ایران کے اندر ہوگی، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب ایران اسرائیل کو کتنا نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر زیادہ نقصان پہنچاتا ہے تو پھر اسرائیل بات چیت کی طرف آئے گا، سیز فائر کی طرف آئے گا، ادروائز وہ نہیں آئے گا، اور اس صورت میں یہ جنگ لمبی ہو سکتی ہے، اور جتنی جنگ لمبی ہوگی پھر اس میں جو عالمی قوتیں ہیں جیسے روس ہے، چائنا ہے اور دیگر ممالک ہیں جو ایران کے اتحادی ہیں، وہ پھر ایران کو کھل کے سپورٹ کرنے لگ پڑ سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ بلال ڈار صاحب۔